بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیکار اور فارغ پڑے رہنے کو اسلام نے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے اور بہت زیادہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ المقاصد الحسنہ میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ان اللہ یکرہ الرجل البطال، کہ اللہ تعالیٰ بیکار اور فارغ رہنے والے شخص کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ وہ بیکار اور فارغ پڑے رہنے شخص کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے آدمی فارغ پڑا ہے اور ویلا پڑا ہے، اس کا دل اور اس کا سینہ اور اس کا دماغ یہ شیطانی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ان شیطان کبھی بھی ہیوی نہیں ہوتا جو آدمی مصروف ہو۔ جو آدمی فارغ بیٹھا ہے، ویلا بیٹھا ہے، شیطان ہمیشہ اس پر ہیوی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم اس کا حل دیکھیں تو ہمیں اس کا حل بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت نبی کی تھی کہ ان کے ذمے تھا لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو سدھارنا، لوگوں کو احکامات بتانا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت تھی۔ حکومت کے امور کتنے مشکل ہوتے ہیں یہ ہر انسان جان سکتا ہے۔ حکومت چلانا، ایک انسان کے پاس ایک گھر نہیں چل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری حکومت تھی، حکومت کے نظام کو سنبھال رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو بکری کا دودھ خود دھوتے تھے، اپنے جوتے پہ تسمہ لگا لیتے تھے اور اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو باوجود حاکم ہونے کے، باوجود نبی ہونے کے، گھر جب تشریف لاتے تو کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے۔ تو اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، بہت عظیم سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ دنیا کے کوئی نہ کوئی جائز کام کرنا چاہیے انسان کو، تاکہ اس میں دنیا کا فائدہ ہو، اور آخرت کا کام تو ہر وقت کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے اتنا دنیا اہم نہیں ہے جتنا آخرت اہم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جتنا چاہے مصروف کر لیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جو ہے وہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ فلم کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ ڈرامہ کیوں دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آج کل بہت سارے نوجوان ایسے جو گیموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پب جی میں لگا ہوا ہے، اپنے کوئی کس گیم میں لگا ہوا ہے۔ جب پوچھا جائے بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں لگے ہوئے ہو، کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر پہ ایسے ویلے پڑے رہتے ہیں تو لہٰذا ہم کہتے ہیں گیم کھیل لیں۔ تو یہ بہت ہی ایک اپنے نظام زندگی کو معطل کرنے والی بات ہے، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سوال پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی عطا کی تھی، آپ نے کہاں خرچ کی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، آپ نے میری کتنی عبادت کی، میں نے آپ کو 60 سال کی عمر دی۔ اور سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات کیوں بنائی ہے؟ موت اور حیات اس لیے بنائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو جو آدمی گیموں میں لگا ہوا ہے، فلموں میں لگا ہوا ہے، ڈراموں میں لگا ہوا ہے، تو وہ کیا اچھا عمل کرے گا؟ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور گھر کے جتنے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، سارے وہ ضائع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اور دوسری طرف تاریخ کو دیکھیں تو محمد بن قاسم کو دیکھیں، ان کی 17 سال کی عمر تھی۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے لشکر کی قیادت کی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل ہمارا 17-18 سال کا نوجوان، گھر والے کہتے ہیں یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کے منہ سے تو دودھ کی ہوا آتی ہے، لہٰذا اس کو مشکل کام ذمہ نہ لگاؤ، کوئی بھاری کام اس کے ذمہ نہ لگاؤ، یہ تو بچہ ہے ابھی۔ اور محمد بن قاسم باوجود 17 سال کے ہونے کے، انہوں نے فوج کی قیادت کی، لشکر کی قیادت کی، اور آپ یہاں سندھ تک، ملتان تک وہ لشکر کو لے کر آئے۔ یہ ہمارے تاریخ اسلام کے ہیرو ہیں۔ ہم اپنے ہیروز کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو مصروف کیا۔ ان کے والدین تو نہیں کہا کہ محمد بن قاسم جو 17 سال کے 18 سال کے ہیں لہٰذا ان کو لشکر حوالے نہ کیا جائے۔ ان کے اندر قابلیت تھی۔ ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ ممی ڈیڈی بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو بس کچھ ہی پتہ نہیں ہے، ذرا سا بلی میوں کرتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں، تو گھر والے ان کو باہر کا کام بھی نہیں بتاتے کہ بیچارہ معصوم ہے، بیچارہ یہ کمزور ہے، ڈبل روٹی کا پلا ہوا ہے، لہٰذا اس کو کام نہ بتاؤ۔ تو نوجوان طبقہ اس طرف جا رہا ہے کیونکہ گھر والوں نے اس کو ممی ڈیڈی سمجھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف عورتوں کو دیکھا جائے، عورتیں بالکل گھر پہ ویلی رہتی ہیں۔ آج کل تو گھروں میں ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ عورتیں گھر کا کام بھی نہیں کرتی، وہ اتنی ویلی ہوتی ہیں، کوئی کام نہیں ان کا، تو سوائے جھگڑا کرنے کے، غیبت کرنے کے، اور دوسرے کے اوپر پلان بنانے کے، بہتان باندھنے کے، یہی انہوں نے گھر پہ مشین لگائی ہوئی ہے
کہ لوگوں کے اوپر بہتان باندھنا ہے، لوگوں کی غیبت کرنی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہمارا جو فلاں کام نہیں ہوا، ہو سکتے فلاں ہمارے رشتہ دار نے ہمارے اوپر تعویذ کیا ہو، فلاں رشتہ دار نے ہمارے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تو جتنے یہ بھوپے ہیں، جتنے یہ پیر ہیں، جتنے یہ بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھاگیں گی کہ ہمارے کاروبار بند ہوئے پڑے ہیں، ہمارے گھر پہ جھگڑے ہیں، تو لہٰذا کوئی ایسا تعویذ دیں کہ ہمارے گھر سے جھگڑے نکل جائیں۔ اور جھگڑے کیسے نکلیں گے؟ جھگڑے ایسے نکلیں گے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف تو کریں پہلے، نہ آپ کی کوئی دنیا کی مصروفیات ہیں نہ آخرت کی مصروفیات ہیں، تو جھگڑے ہوں گے اور کیا ہوگا؟ تو ان ماؤں بہنوں کو بھی دنیا کے کسی جائز کام میں مصروف رکھیں اور آخرت کے کام میں بھی مصروف رکھیں۔ عورتیں بازار چلی جاتی ہیں، شاپنگ پہ چلی جاتی ہیں، ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ایک تو نماز چھوٹ جاتی ہے، دوسری ان کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے، میں نے اس کی قضا بھی کرنی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی کام ہے نہ آخرت کا کام ہے، بس گھر ویلے پڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی کوئی خامند آیا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے یا کسی رشتہ دار کی غیبت کرنی ہے یا کسی رشتہ دار پر بہتان باندھ دینا ہے یا ایسے پیروں بھوپوں کے پاس جا کر چکر لگانے ہیں اور اپنے شوہروں کو بھی ساتھ میں چکر لگوانے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہوا پڑا ہے، ہمارے اوپر فلاں جادو ہوا پڑا ہے، لہٰذا تعویذ لے کر آتے ہیں۔ تو براہ کرم خدا را ان چیزوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور خود اپنی ذات کو دین کے کسی کام میں اور دنیا کے کسی جائز کام میں مصروف رکھیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ سے سوال پوچھیں کہ میں نے آپ کو 50-60 سال کی جو زندگی دی تھی اس کا آپ نے کیا کیا۔ اس لیے جیسے انسان اپنی ذات کا مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا اپنی ذات سے متعلق، اسی طرح گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آپ کی بیوی جو ہے نماز نہیں پڑھتی، اس کا کوئی دنیا کا کوئی جائز کام بھی نہیں ہے، فضول ایسے ویلی پڑی ہوئی ہے اور اس کا کام صرف غیبت کرنا، جھگڑے کرنا اور بہتان تراشی کرنا، یہی ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا کام جانے میں اپنا کام جانوں، نہیں، آپ جو گھر کے سربراہ ہیں، آپ جو اس کے شوہر ہیں، آپ کو فکر کرنی چاہیے نا کہ اس کی دنیا آخرت ٹھیک ہو۔ تو مسلمانوں سے یہ بہت ہی دردمند اپیل ہے کہ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو دین کے اور دنیا کے کسی جائز کام میں مصروف رکھیں، تاکہ اللہ کے ہاں اور اس کے نبی کے ہاں آپ اس کے جواب دینا ہو کہ آپ نے اپنی زندگی ضائع کی ہے۔